الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. یہ سورت مکی ہے اور اس صورت کے اندر بھی ان مال والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے جو مال گن گن کر رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں نکالتے، جو لوگ عیب جوئی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب کے ٹوہ میں رہتے ہیں، یا جو لوگ غیبت کرتے ہیں، ان کے لیے شدید وعید کا بیان اس صورت کے اندر اللہ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ. جہنم ہے ویل، جہنم ایک وادی کا نام ہے جو بہت خطرناک حصہ ہے جہنم کا. ویل ہے ہر اس آدمی کے لیے جو عیب جوئی میں لگا رہتا اور غیبتیں کرتا پھرتا. پچھلی دو صورتیں آپ نے تفسیر میں سنی ہیں، سورہ تکاثر اور سورہ عصر، جس میں یہ بات بہت صاف ستھری ہو کر آپ کے سامنے آئی کہ مومن مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے، مومن مومن کی بھلائی چاہتا ہے اور چاہنا چاہیے، ضروری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ مومن مومن کو صبر کی وصیت کرے، حق پر چلنے کی وصیت کرے، اس راہ میں آئی ہوئی مشکلات پر صبر کرنے کا تلقین کرے. یہ ایک مومن کا کام ہے. مومن معاشرے کے اندر اصلاح پیدا کرتا ہے، فساد و بگاڑ نہیں کرتا. مومن خیر خواہ ہوتا ہے ایک دوسرے کا. اللہ کے رسول نے ایک موقع پر فرمایا الدین النصیحہ، صحابہ سے فرمایا الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا، خیر خواہی کرو، یہ ہے دینداری. صحابہ نے پوچھا لمن یا رسول اللہ، کس کی خیر خواہی؟ فرمایا للہ ولرسولہ ولعامۃ المؤمنین، اللہ کی خیر خواہی کرو، اللہ کے رسول کی خیر خواہی کرو اور عام مومنوں کی خیر خواہی کرو. اب ظاہر سی بات ہے اللہ کی خیر خواہی کیا کریں گے آپ؟ اللہ کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کا احترام کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. رسول کی خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ کہ رسول کی اطاعت کی جائے، رسول کی بات کو سنا جائے اور مانا جائے، اس پہ عمل کیا جائے. یہ ہے رسول کی خیر خواہی. رسول کی ارشادات کو، بات کو دور تک پہنچائے، اپنے بھائیوں تک پہنچائے، اپنے پریوار میں لوگوں تک پہنچائے. میں نے سنا اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا. یہ ہے رسول کی خیر خواہی. اور عامۃ المؤمنین کی خیر خواہی یہ ہے کہ عام مومنوں کا بھلا چاہے، ہر مسلمان کا بھلائی چاہے. سماج کے اندر ہم جہاں ایک جگہ بیٹھتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، کوئی ایسی بات ہماری طرف سے نہ ہو جس کی وجہ سے آپس میں تفرقہ ہو، کسی کا دل ٹوٹے، کیونکہ یہیں سے فساد پنپتا ہے، یہیں سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، یہیں سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، یہیں سے اخوت ختم ہوتی ہے. تو دین نام ہے خیر خواہی کا. یہ ہم لوگوں کی عادت ہے جہاں چند لوگ بیٹھے کسی کی بیان کر دی، کسی غیبت کر دی. یہ اتنا بھیانک جرم ہے، اتنا برا جرم ہے یہ کہ نہ پوچھیے. سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں اس کو فرمایا، اور اس قدر نصیحانہ انداز ہے، ناصحانہ انداز ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اے مومنو، اے ایمان والو، تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کیا وہی تم سے بہتر. ولا نساء من نساء، نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے. یہ عام طور سے عورتوں میں چلتا ہے، مردوں میں بھی چلتا ہے. یہ بیماری تو عورتوں سے زیادہ مردوں میں آ گئی ہے. جہاں چار لوگ بیٹھے وہیں ہنسی مذاق، ایک دوسرے پر جملہ چست کرنا، پتہ نہیں کتنا دکھ ہو گیا اس کو. ہلکی پھلکی بات کریے کیونکہ دل کو تکلیف نہ پہنچے. ایسی بات نہ کہہ جائے یہ باتوں باتوں میں کیونکہ دل کو رنج ہو جائے، وہیں سے آپ کے خلاف ایک گانٹ پڑ جائے. اللہ نے فرمایا ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہ تم سے بھی بہتر ہو جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب،
آپس میں ایک دوسرے کو برے ٹائٹل سے نہ پکارو، ایک دوسرے کو برے القاب نہ دو، یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، ایک دوسرے کو برے نام سے پکارنا، برے القاب سے پکارنا، اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آپ کو لگا ہنسی مذاق میں کہہ دیا آپ نے کسی کو کچھ، لیکن وہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اللہ نے فرمایا بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد اس طرح کے گناہ تو بہت بری بات ہے۔ آپ ایمان لے آئے ہو اللہ اس کے رسول پر، آپ کو تو دیکھنا ہے کہ اچھا وہاں کون ہے، یہاں اچھا ہونے سے کیا ہو جاتا ہے؟ یہاں ہم اچھے کپڑے پہن لیں، چکنے بن جائیں، میک اپ کر کے، اس سے کوئی اچھائی نہیں ہوتی ہے۔ اچھائی تو وہ ہے جو اللہ کی نظر میں کوئی اچھا ہو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جس نے ان گناہوں سے توبہ نہیں کیا وہ بڑا ظالم ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ بڑا ظالم شخص ہے اور اس کا بدلہ اس کو میدان محشر میں دے۔ یہ ہماری سماجی برائیاں ہیں، معاشرتی برائیاں ہیں جس کو ہم برا نہیں سمجھتے، اور اس سے کئی لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یغتب لا تجسسوا ولا یغتب یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اے ایمان والو کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ عام طور سے ہم لوگ بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا، کسی سے کوئی بات کہہ دی آپ نے اور آپ کا کام نہ آ سکا، کسی مجبوری کی وجہ سے ہم بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بدگمانی مت کرو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ بدگمانی سے بچو۔ فإن بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے غلط سوچ لیا ہو کسی کے بارے میں اور یہ اپنے آپ میں گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور کوئی مومن کسی مومن کی جاسوسی نہ کرے، ٹوہ میں نہ رہے۔ یہ ٹوہ میں رہنا یہ بہت بری بات ہے۔ کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کی ٹوہ میں نہ رہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کا مطلب پیٹھ پیچھے کسی کی کوئی ایسی برائی کرنا جو برائی حقیقت میں ہے اس کے اندر، وہ بات اس کے سامنے کہے اس کو برا لگ جائے، یہی غیبت ہے، یہی غیبت ہے۔ مثال کے طور پر یہ بہت بڑے بخیل ہے، میں کہتا نہیں بخیل ہے، آپ سوچیے گا مطلب سا مثال ہے یہ، چلو میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں، آپ کو دکھ ہو جائے گا۔ میں بہت بڑا بخیل ہوں، آپ مجھے میرے منہ پہ بخیل بخیل کہیں گے تو مجھے دکھ تو ہوگا، حالانکہ یہی بات سچ ہے۔ یہی بات آپ میرے پیچھے پیچھے کس کو سنا رہے کہ مولانا تو بڑے بخیل ہیں، یہ غیبت ہے۔ کوئی جھوٹی بات ہماری طرف آپ نے منسوب کر دی جو ہمارے اندر نہیں تھی، تب تو بہت بڑا گناہ ہے، تب تو بہت بڑا گناہ ہے نا۔ تو ہم کسی کے پیٹھ پیچھے وہ حق بات بھی نہیں بول سکتے جو بات اس کی زبان پر بولے تو غیبت ہو جائے گی۔ دیکھیے معاشرے کو اچھا رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کسی میں کوئی برائی ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا تو اکیلے میں نصیحت کر دیجیے، پورے مجمع میں نہیں کیجیے، دکھ ہو جائے گا۔ اکیلے میں لے جا کے بتا دیجیے بھائی آپ کے اندر یہ کمی ہے، اس کو دور کر دیجیے، اس کا اثر ہوگا، وہ آدمی اپنی اصلاح بھی کر لے گا، وہ برائی بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ سماج اور معاشرے میں جب کہتے ہیں تو وہ آدمی خود کو ذلیل محسوس کرتا ہے، اس ذلت ہوتی ہے، وہ ضد پہ آتا ہے، وہ چھوڑتا ہی نہیں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کی مثال دی اللہ نے، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے؟ غیبت کرنے کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت وہ کھا رہا ہے نوچ کر۔ کوئی اس بات کو پسند کرے گا؟ نہیں نا، بھائی کا گوشت کھانا ہی برا ہے، کوئی پسند نہیں کرے گا۔ پھر مردہ ہے، اس مردے کو کھائے گا، کسی کا دل پسند کرے گا؟ کہا بالکل یہی مثال غیبت کی ہے، جب وہ آدمی سامنے نہیں ہے اس کا مطلب وہ مردہ ہے۔ یہاں ہم دو لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی غیبت کر رہے ہیں تو آپ تو مردہ ہے، یہاں تو ہے نہیں نا، اور آپ کی برائی کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ کا گوشت نوچ کے کھا رہا ہے، کوئی پسند کرے گا؟ اللہ نے فرمایا یحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے ان کاموں سے روک دیا ہے تم کو۔ یہ سماجی برائی ہے، اس سے سماج میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اخوت نہیں رہتی، بھائی چارگی نہیں رہتی، محبت نہیں رہتی۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم، اللہ سے ڈرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا۔ آج اگر ہم سب لوگ اپنی ان تمام برائیوں سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو ختم کر دے گا، نئی زندگی ہم شروع کر سکتے ہیں۔
رمضان کا مہینہ ماہ مقدس ہے، ہم لوگ چاہے تو اپنی تمام برائیوں کو ختم کرا سکتے ہیں، مغفرت کرا سکتے ہیں، یہاں سے نئی زندگی شروع کرتے ہیں، اپنی زبان پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے، جہنم ہے اس شخص کے لیے جو عیب جوئی کرتا ہے، عیب ڈھونڈتا رہتا ہے کسی کو، جو غیبتیں کرتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال کو جمع کیا اور گن گن کے رکھا، سینت سینت کے رکھا، ان کے لیے ویل ہے۔ مال جمع کرنا اور بنڈل بنا کے رکھنا یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن وہ مال جس مال میں سے اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے تو وہ مال تو کل آپ کو جنت ملے گا۔ مال جمع کرنا اور گن گن کے رکھ لینا اس کو، اور اس میں سے نہ اپنے اوپر خرچ کرنا، نہ بال بچوں پہ خرچ کرنا، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نہ اس کا صدقہ نکالنا، نہ زکوٰۃ دینا، یہ تو آپ کے لیے والے جا سکتے۔ مال جمع کرنا اچھی بات ہے، مگر اس مال کا حق بھی ادا کیا جائے، خود پہ خرچ کیا جائے، بال بچوں پہ کیا جائے، اور اس کا زکوٰۃ بھی نکالے۔ تو اللہ نے فرمایا الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ یوں ہی رہ جائے گا۔ ہم میں سے جو آدمی مال جمع کرتا ہو، گڈی بنا کے رکھتا ہو، سوچتا ہو کہ مال ایسے ہمیشہ رہے گا، ارے وہ مال یہی رکھا رہ جائے گا اور آپ کے کام بھی نہیں آئے گا اور آپ چلو سو، کیا ہو سکتا ہے ایک جھٹکے میں آپ کا سارا مال چلے جائے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہوگا نہیں، ایسا سوچو ہی مت۔ تمہارے ان جرائم کے جرم میں، ان کے پاداش میں اللہ نے فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، وہ ضرور بھی ضرور ڈال دیا جائے گا اس آگ میں جو آگ اسے چکنا چور کر دے گی، جلائے گی نہیں، چکنا چور کر دے گی۔ کتنی شدت کی وہ آگ ہوگی، وہ چکنا چور کرے گی انسان کو، جلا کر۔ وما ادراک ما الحطمہ، اللہ نے فرمایا تم کیا جانو کہ وہ جہنم کی چکنا چور کر دینے والی آگ کیا ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، انسان کی نہیں، جو جل گیا، علاج کر لیا، ٹھیک ہو گئے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اسے کوئی ٹھیک کر ہی نہیں سکتا، اس کی تکلیف، اس سے رنج و غم کوئی ختم کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی ایک معمولی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ شیخ محدث صاحب دہلوی رحمہ اللہ، دلی کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، شاہ ولی اللہ کے خاندان میں۔ ان کے دور کا ایک واقعہ ہے، ایک آدمی بڑا ہی سود خوار تھا، سودی پیسے لے لے کے جمع کرتا تھا۔ اس زمانے میں چاندی اور سونے کے سکے چلا کرتے، یہ ایک حقیقی واقعہ ہے، بناوٹی نہیں۔ لیکن ان کا بیٹا اتنا ہی پرہیزگار تھا۔ جو آدمی سودخوار تھا، پیسے جمع کرتا تھا، سود میں تو بڑا ہی پیسہ آ جاتا ہے نا، وہ سب جمع کر کے رکھتا تھا، لیکن اس گھر میں جوان بیٹا اسی کا تھا، وہ اتنا نیک تھا کہ اس نے کبھی سود والے پیسے کو نہ لیا، نہ اپنے استعمال میں آنے دیا، نہ اپنے کھانے میں آنے دیا۔ یہاں تک کہ جب دیکھا باپ نہیں بچ رہا ہے، بعد ہزار بار سمجھانے کے باوجود، تو اس نے خود کو گھر سے ہی الگ کر لیا۔ وہ بڑا متقی پرہیزگار لڑکا تھا اور بڑی غربت کی زندگی بتا رہا تھا، بڑی عسرت کی زندگی بتا رہا تھا، لیکن جائز ہی کھاتا تھا، جائز ہی کماتا تھا۔ باپ محبت ہی تھا، لیکن اس کا ایک روپے کا پیسہ نہیں، کیونکہ سود کا مال۔ جب باپ مر گیا، دفن کرنے کا نمبر آیا، ظاہر سی بات ہے بیٹا تو وارث وہی تھا، اس نے ان تمام سکوں کو، سونا اور چاندی کے جو سکے سود کے اس کے اوپر گھر میں تھے، سب کی موٹری باندھ کے اسی قبر میں رکھ دیا باپ کے ساتھ، تاکہ گھر میں نہ رہے۔ ہو سکتا ہے مجھے لالچ آ جائے، گھر میں کسی کو لالچ آ جائے، اس مصیبت کو دور ہی کرو۔ تو باپ کے ساتھ ساتھ سونا چاندی کا وہ پورا کا پورا موٹری بھی دفن کر۔ کچھ دنوں کے بعد بڑی ترشی اور تنگی آ گئی اس لڑکے کو، بے چین ہو گیا، بھوک سے، بال بچوں کی بھوک سے تڑپنے لگا، کوئی جگاڑ نہیں تھا کہ کس طرح سے کھلا سکے۔ کئی روز تک وہ فاقہ کشی کرتا رہا،
یہاں تک کہ مجبور ہو گیا کہ کم سے کم 1-2 سکے ہی میں اس میں سے لے لوں گا تو اپنے بال بچوں کی اپنی پرورش کر سکوں گا، پیٹ بھر سکوں گا. زیادہ تمنا ہی تھی کہ بس 1-2 ٹائم ہی کا اگر اس میں سے ایک سکہ میں نکال لوں گا تو میرا کچھ ٹائم بیت جائے گا. یہی سوچ کر تنہائی میں رات کے کسی حصے میں اس نے قبر کو کھولا. اس کا ارادہ اس پورے کو لینے کا نہیں تھا، 1 سکہ یا 2 سکہ ہم نکال رہے تاکہ یہ حالات جو ہمارے بہت برے ہیں اس وقت یہ بیت جائے، پھر اللہ آسانی پیدا کرے گا. قبر کھودا رات کی تنہائی میں اس نے پہنچا اندر، وہ سکے یوں ہی رکھے ہوئے تھے، اس نے پونٹھی کھولی، 1 سکہ نکالا. اس سے ایسی جلن اس کے ہاتھ میں ہوئی، ایسی تپش ہوئی، آگ لگی نہیں، وہ آگ دکھنے نہیں کہیں پہ، لیکن وہ جیسے کوئی چیز لوہا گرم ہو، بہت زیادہ گرم ہو، آپ چھو لیں کیا ہوگا آپ کے اوپر؟ آگ تو نہیں لگے گی جس میں نا، لیکن اس کی گرمی، اس کی تپش، اس کی جلن پورے جسم میں پھیل جائے گی. اس نوجوان لڑکے نے ایک سکہ لیا اور جو جلن ہوئی ہاتھ میں اس نے ویسی پھینکا، نکلا پھٹافٹ جو ہے قبر کو بند کیا، کچھ کیے بغیر بھاگا گھر آیا اور بے چین ہو گیا اس درد سے، اس تپش سے، اس جلن سے. اتنا بے چین ہوا کہ اب اس کو نہ نیند آئے نہ بھوک لگے، حالت خراب، بالکل ایسی ہی جیسے جہنم میں ہو. اور وہ وہی جلن نہیں تھی، وہی جلن ہوتی تو ایک بات تھی، وہ دل میں جلن تھی، دل میں درد اٹھ رہا تھا، دل جل رہا تھا. اب جانتے ہو دل کا درد کتنا مشکل ہوتا ہے، باقی اعضاء کی تکلیف کو سہنا آسان ہوتا ہے، دل کا درد کو سہنا مشکل ہوتا ہے. وہ آگ دل میں لگ گئی. وہ کئی حکما اس زمانے میں بڑے بڑے حکیم ہوتے تھے جو علاج کرتے تھے جڑی بوٹیوں، سب کے پاس گیا، سب نے پوچھا بھائی کیا ہوا، بتایا کسی کو نہیں. اس نے کہا کہ دیکھیے یوں تھا، جلن ہو گئی، پک گیا، ہاتھ جل گیا وغیرہ وغیرہ بتاتا رہا. وہ کیسے اپنے باپ کے عیب کو بیان کرے اور کیسے اپنی بات کو بیان کرے کہ میں نے قبر خود کے نکالا، چھپاتا ہی رہا ہوں. کہیں سے ختم نہیں ہوگا، بے چین رہا، کروٹیں بدلتا رہا، دل میں آگ لگی ہوئی، یہاں چل پورے جسم کے ساتھ ساتھ یہاں چل رہا. کسی کروٹ نیند نہیں آ رہی تھی، نہانے سے، دھونے سے، پینے سے، جڑی بوٹی دوا سب کر کے تھک گیا. تو اس کے دماغ میں آیا کہ شیخ محدث سے اتنے بڑے عالم بزرگ ہیں، ان کے پاس چلا جائے، شاید وہ دم کر دیں تو ٹھیک ہو جائے. وہ پہنچ گیا ان کے تنہائی میں پہنچا اور کہا کہ حضرت یہ پریشانی ہے، آپ کوئی دعا کر دیجیے، دم کر دیجیے. ان سے بھی نہیں بتایا واقعہ کہ میرے ساتھ کیا ہوا. جب انہوں نے پوری کیفیت بیان کی اس نوجوان لڑکے کے لیے، یہ آگ جو ہے میرے پورے جسم میں لگی ہوئی اور سب سے زیادہ بے چینی میرے دل میں ہے. وہ تو عالم دین تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ دنیا کی آگ تو نہیں، تم جو بیان کر رہے ہو تو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ لگ رہی ہے. یہ تو آگ دنیا کی آگ ہو ہی نہیں سکتی، اس کی خصوصیت ہی نہیں. دنیا کی آگ میں تو یہ خصوصیت ہے کہ ہاتھ جلا تو ہاتھ میں تکلیف ہوگی، اس ہاتھ کو تکلیف نہیں ہوگی، اس پیر کو نہیں ہوگی، وہی تکلیف ہوگی نا. یہ تمہارے دل میں کیوں آگ لگی ہوئی ہے؟ کہا کہ صحیح سے واقعہ بتاؤ، کیا بات ہے، کیسے ہوا ہے تم بتاؤ. تو چاروں ناچار اس لڑکے کو کہ حضور آپ کے سامنے بیان کرنا کوئی مشکل، کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ تنہائی میں ہیں اور آپ اس کو راز بھی رکھیں گے. ہم نے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا اس کو، کہ حقیقت حال یہ ہے. انہوں نے اپنے پورے باپ کی کہانی اور سب بتایا، سنا. تب انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہے اللہ کی لگائی ہوئی آگ، اور وہ آگ تو دنیا کی کوئی علاج نہیں اس کے لیے، نہ کوئی دعا ہے اس کی. کہا یہ تو وہی آگ ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا کہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، اسی صورت میں آیا تھا نا. اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی بھڑکائی اور لگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پہ چڑھ جاتی ہے. لگتی یہاں ہے، چڑھتی دل پہ ہے. تپش یہاں ہوتی ہے، جلن یہاں ہوتی ہے. التی تطلع علی الافئدہ. کہا کہ اب اس کا تو ایک ہی علاج ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں رو، جتنے تمہارے آنسو بہیں گے انہی آنسوؤں سے اس کو دو، اس کو دو. توبہ کرو، اللہ کی طرف بارگاہ میں رو، سجدے کرو، اللہ سے توبہ کرو تہجد میں کر کے، اور اپنے آنسو بہاؤ. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ان آنسوؤں سے اس آگ کو بجھائے، ورنہ کوئی علاج اس کا نہیں. یہ ہے اللہ کی آگ، جو ان کے لیے ہے جو غیبت و چغلی کرتے ہیں، یا ان کے لیے ہے جو مال جمع کرتے ہیں اس مال کو جائز طریقے سے استعمال نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے.
نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ. اللہ نے فرمایا اس آدمی کو اس جہنم کے اندر بند کر دیا جائے. علیہم نار مؤصدہ, جہاں کے ستون باندھ دیا گیا, جلتا نہیں چلتا. آج کے اس تفسیر کا خلاصہ, اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے غیبت, عیب جوئی جیسے جرائم کو ختم کر لیں معاشرے سے. کسی کی دل شکنی نہ ہو, مذاق میں بھی اگر کوئی بات کہیں تو ہلکی پھلکی کریں. ہم جب چند لوگ بیٹھتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہ کہیں جن سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے, اور ممکن ہو تو ہر ایک سے عذر بھی پیش کر دیا کرے, چلتے چلاتے معذرت بھی کر لے تاکہ وہ دل سے بات بھی نکل جائے ایک دوسرے کی. کوشش کریں ایسی بات نہ کہیں, بات کرنے کچھ اور کسی کر لیں. کسی کی عیب جوئی نہ کریں, کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کریں. مال جمع کریں تو اس کا حق بھی ادا کریں. مال آپ کا ہے, اپنے اوپر خرچ کیجئے, بال بچوں پہ کیجئے, اور دین پر خرچ کیجئے. زکوٰۃ فرض ہوتا ہے تو اس سے زکوٰۃ نکالیے, وہ مال آپ کے لیے آرام دہ ہے, اللہ کی نعمت. اگر یہ برائیاں ہمارے اندر ہوں گی تو ہمارے لیے بھی اصلاح ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان پر رحمت پر عمل کرنے کی توفیق.